بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، جب ملک مصر خلیفہ ہارون الرشید کے قبضے میں آ گیا یعنی مطیع ہو گیا تو وہ بولا کہ میں اس ستمگر کے برخلاف جس نے ملک مصر کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کیا، یہ ملک اس سے نہیں بلکہ کسی گھٹیا آدمی کو عطا کر دوں گا یعنی سونپ دوں گا۔ اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام خصیب تھا۔ ہارون نے ملک مصر اسے عطا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل و دانائی اس درجے کی تھی کہ اس کے سامنے مصر کے کاشتکاروں نے یہ شکوہ کیا کہ ہم نے کپاس بوئی تھی لیکن بے وقت بارش برسنے سے وہ ضائع ہو گئی۔ وہ بولا کہ تمہیں اون بونا چاہیے تھی، یعنی اس میں عقل و خرد کی کمی تھی، اس لیے اس نے ایسا بے ربط جواب دیا۔ اگر عقل و دانش روزی میں اضافے کا سبب بنتی تو نادان سے زیادہ کم روزی والا کوئی نہ ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نادانوں کو کچھ اس انداز میں روزی پہنچاتا ہے کہ دانا اس میں عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی مولا کریم جسے چاہے جتنا دے، اس میں کسی کی عقل و دانائی کو دخل نہیں ہو سکتا۔ نصیبہ اور دولت کسی دانائی و خرد مندی کے باعث میسر نہیں آتی، بلکہ یہ صرف آسمانی تائید ہی سے میسر آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے نوازے۔ دنیا میں بہت سے گرے پڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ جو بے تمیز ہے وہ تو ارجمند ہے اور جو عاقل و دانا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیمیا گر تو رنج و اندوہ میں مر گیا یا مارا گیا، جبکہ بے وقوف کو ویرانے میں خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ کیمیا گر نے دولت کے لیے بڑی جد و جہد اور محنت کی لیکن اس کے پلے کچھ نہ پڑا، جبکہ خدا تعالیٰ نے ایک جاہل کو کسی محنت کے بغیر مال و دولت سے نواز دیا۔